عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و قواعد مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں مضبوطی سے جم جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کے اطمینان اور انسان کی جان کی راحت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا اور یاد تازہ کرنا اس کے آتے ہیں، اور ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے۔ یعنی ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے حقیقی معبود کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور تمام انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو تمام عبادات کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور عبادت کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ تو مومن مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا جو ہے نصب العین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ اور ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو ذکر کرنے والے اور جو ذکر نہ کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر جو آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں آپ جو ہے وہ درخت لگا سکتے ہیں، اور درخت اس میں کس طرح لگیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لگیں گے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنے ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ جنت میں درخت لگیں گے۔ پھر اس کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے، آپ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے، آپ وضو نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وضو ہو تو پھر بہت افضل ہے، اس سے ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کسی گندی جگہ پر آپ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے، تو پھر ہمیں ان مجالس کے اندر زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان مجالس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
تو کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی۔ قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہ پر ذکر کرنے کی ہمیں اہمیت بتلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دوسری جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق دے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔